فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک رسی ہے اور ہم اس رسی کی بائیں طرف کے کونے کو لیں گے اور اسے جھٹکیں گے اوپر اور پھر واپس نیچے، اور اب دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں کیا مشاہدہ ہمارے ہاتھ آتا ہے۔ اگر ہم اس کونے کو یہاں اوپر لے جاتے ہیں تو یہ رسی کو اوپر دائیں جانب لے جائے گا، اور پھر جب ہم اسے نیچے کی جانب لائیں گے اور اس کا یہ بائیں طرف کا کونا اپنی جگہ پہ آئے گا رسی کے اس حصے پہ، اس کے پاس ایک اوپر کی سمت میں ویلوسٹی ہوگی ہمارے اس رسی کو جھٹکنے کی وجہ سے، اور ہم اس کونے کو نیچے لاتے رہیں گے، پھر بھی اس حصے کے پاس اوپر کی جانب ایک زور اور حرکت ہوگی، یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے اپورڈ مومنٹم ہوگا، اور یہ اوپر جاتی جائے گی، پر لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم رفتار پہ، کیونکہ یہ اس کونے سے نیچے کی جانب کھینچے جا رہی ہے، اور جس کے بعد یہ رسی کچھ ایسے ہمیں دیکھنے لگے گی۔ اور اب ہم اسے مزید اگر نیچے کھینچ لیں تو ہمارے پاس اوپر والی رسی کا پہلا نقطہ یا پوائنٹ یہاں کہیں آ جائے گا اور یہ اپنی سمت تبدیل کر لے گا، اور دوسرا نقطہ جو یہاں تھا وہ اسی سیدھ میں نیچے آ جائے گا، اور یہ تیسرا نقطہ جس کے پاس کچھ اوپر جانے کا زور حرکت تھا یہ اب بھی اوپر کی جانب ہی جائے گا، لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کم رفتار پہ، اور اب ہماری یہ رسی کچھ اس طرح سے دیکھنے لگے گی جیسا اسے ہم نے یہاں بنایا ہوا ہے۔ اب ہم اس رسی کو پھر سے جھٹک کر اپنے ابتدائی مقام پر لے آئیں گے تو یہ ہمارا پہلا نقطہ یہاں آ جائے گا جو اس کا ابتدائی مقام تھا، اور یہ دوسرا نقطہ نیچے کی جانب جا رہا تھا تو یہ نیچے کی جانب یہاں آ جائے گا اور ایک بار پھر اپنی سمت تبدیل کر لے گا، اور یہ تیسرا نقطہ بھی نیچے آنے لگے گا اور یہاں کہیں ہوگا، اور اس چھوٹے نقطے کے پاس شروع سے ہی اوپر جانے والا زور حرکت موجود ہے تو یہ یہاں اوپر کی جانب ہوگا، لیکن یہ بھی اپنی سمت تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب جب ہم نے یہ پورا چکر مکمل کر لیا، یہ انگریزی میں یہ سائیکل مکمل کر لیا، پہلے اوپر پھر نیچے اور پھر دوبارہ اوپر وہیں اسی جگہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، تو ہماری یہ رسی کچھ اس طرح سے دکھ رہی ہے۔ اب اگر ہم اس کونے کو چھوڑ دیں اس رسی کے تو یہ کونا واپس اپنے ابتدائی مقام پر آ جائے گا، یہ دوسرا نقطہ یہاں اپنی ریسٹنگ پوزیشن پہ آ جائے گا، یہ تیسرا نقطہ نیچے کی جانب جا رہا تھا تو یہ نیچے یہاں ہوگا، اور چوتھا اوپر یہاں، اور اگلے ہی لمحے میں یہ رسی کچھ یوں دکھنے لگے گی۔ اور اگر اب ہم اس میں کچھ اور نہ کریں اور اس میں ہم کوئی توانائی، گرمائش یا رگڑ کی شکل میں ہم کھوتے نہیں ہیں، ضائع نہیں ہوتی، تو یہ جو خلل، یہ جو ڈسٹربنس اس رسی میں بن رہی ہے یا بن رہا ہے، یہ اس رسی میں آگے کی جانب بنتا چلا جائے گا، اور اسی خلل کو ہم لہر کہتے ہیں یا انگریزی میں ویو کہتے ہیں، جو کہ اس رسی کے تسلسل میں اب آگے بنتا چلا جائے گا یا بنتی چلی جائے گی۔ طبیعیات کی اصطلاح میں لہر خلا کے ذریعے پھیلنے والا ایک خلل ہے جو کہ اکثر توانائی کی منتقلی کرتا ہے۔ اس موضوع پر ہم مزید تفصیل سے اپنی اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے۔